رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان کے رمضان ٹرانسمیشن میں میں آپ کا ہوسٹ محمد ثاقب علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، ہر وہ چیز جو نئی ہو ان کو اختیار کرنے سے، ان کو کرنے سے انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، لیکن جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پرانی چیز ہے، پہلے بھی یہ چیزیں اٹیمپٹ کی جا چکی ہیں، تو اس کی گھبراہٹ میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بول کر اسی گھبراہٹ کو کم کیا۔ ناظرین کرام، رمضان جس طرح روزے ہم اس میں رکھتے ہیں، بہت سارے ثمرات، برکات اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حاصل کرتے ہیں، وہیں روزہ جو ہے ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے ان لوگوں کا، خاص طور پر جن کو بقیہ مہینوں میں بھی کھانے پینے کی یہ چیزیں میسر نہیں آتی۔ ناظرین کرام، روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم جب دوسرے ایام میں کھاتے پیتے ہیں، جب بھوک لگے تو کھا لیں، جب پیاس لگے تو پی لیں، تو اس میں ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنے بھی گھنٹے ہم اس روزے کے بغیر کھائے پیے رکھتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پیاس کا احساس ہی ہمیں ان لوگوں کا احساس دلاتا ہے جن کو پیاس اصل میں لگتی ہے، جن کو بھوک اصل میں لگتی ہے، لیکن چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے احساس کرنا ہے لوگوں کا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں تو ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، ان ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے انجام دینا ہے۔ اگر ہم حکمران ہیں تو حکمران کے لیے اپنے رعایا کی حفاظت کرنا، رعایا کا خیال رکھنا، رعایا کی تعلیم کا خیال رکھنا، رعایا کے کھانے کا خیال رکھنا، رعایا کے صحت کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ان لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت، مال کی فراوانی نصیب فرمائی ہے، یہ ان لوگوں کا بھی حق ہے، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ جو ان کمی کے ساتھ دنیا میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ اور میرے دوستوں، خاص طور پہ ان دنوں میں کہ جب پوری دنیا بند ہے، پوری دنیا کے کاروبار جو ہے وہ ٹھنڈے پڑے ہیں، اور ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کمانے والے ہیں ان کے ساتھ بڑے ہی خستہ حالات ہیں، تو ان لوگوں کا ہمیں احساس کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا احساس کرنے والا اور رمضان المبارک کے ایام کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے مہمان عوامی نمائندے میں سے ایک نمائندہ جناب MPA صداقت حسین صاحب ہوں گے، جن سے ہم کچھ سوالات ہیں وہ کریں گے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے سیگمنٹ کی طرف، اور قرآن پاک کے سیگمنٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں قاری عزیز اللہ عرب صاحب۔ تو میں ملتمس ہوں قاری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ یہ تھے جناب قاری عزیز اللہ عرب صاحب جو تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں آج ملتمس ہوں حافظ عمر فاروق صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے
دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھتے کیا ہو اہل صفا، پہنچے محبوب خدا، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کروں گا۔ درود پاک محبت سے آپ بھی پڑھنے میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ عمر فاروق صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے مہمان کی طرف چلیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں عوامی نمائندے MP صداقت حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صداقت بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں کی دعا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا صداقت بھائی، کیسے شب و روز رمضان المبارک کے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت بہترین۔ اور سب سے پہلے میں رہنما ٹی وی کا جو پروگرام ہے رہنما رمضان سب کے لیے، تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کے چینل کے تمام جو ذمہ داران ہیں، ورکر ہیں اور رپورٹر ہیں، تمام کا شکر گزار ہوں کہ ایک اچھی کوشش ہے، ایک اچھی کاوش ہے، جس سے لوگوں میں اویرنیس آئے گا، لوگوں میں معلومات ملے گا لوگوں کو رمضان میں رمضان گزارنے کا اور رمضان گزارنے کے طریقہ کار کا۔ تو میں رہنما ٹی وی کا اور ان کے تمام عہدیداران کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ایک بہت بہترین کاوش ہے۔ رمضان جو ہے وہ آتے ہی ہے ہم لوگوں کے لیے تاکہ ہم لوگوں میں اثار کا جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر، اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور جو رمضان یہ آیا ہے، یہ رمضان جو ہے بہت دکھوں کے بعد آیا ہے، یہ رمضان ایک غمگین داستان ہے جو اور اس کے بعد یہ رمضان آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا اس کرونا مرض سے۔ اور جس طرح دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اپنے تمام عشر یعنی کہ معاملات کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے
ہمارے ذریعے سے کوئی راستہ بنا دے اس طریقے سے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کر سکیں۔ اچھا صداقت بھائی، رمضان مبارک کے اندر کیا سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ پورے کراچی میں اور خصوصاً اورنگٹن جو میرا حلقہ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ میں ایکٹیو رہتا ہوں، تو اورنگٹن میں لوگوں کے جو لوگ ضرورت مند تھے کرونا کی وجہ سے، وہ لوگ بھی ٹوٹ گئے جن لوگوں کی ساتھی جو دیتے تھے دوسرے لوگوں کو، وہ بھی بیچارے بہت نیچے چلے گئے، تو ان لوگوں کے لیے مدد کیا۔ رمضان میں بھی KKF کے تحت ہم جو ہے لوگوں کے گھروں میں راشن اور دیگر چیزیں دیتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم کہ بس یہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ایک طرح کا مغفرت کا ذریعہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنا دے اس کو، رمضان کو۔ اچھا صداقت بھائی، ایک آخری سوال ہے، چونکہ آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ماشاءاللہ مذہب کی طرف ہے، تھوڑا سا رجحان مذہب کی طرف ہے، اور اس طرح کے پروگرام آپ نے اس کا انعقاد کیا ہے پچھلے دنوں مذہب کے حوالے سے، تو ایک مذہبی رجحان پایا جاتا ہے آپ کی طرف سے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بھی کوئی پیغام رمضان المبارک، خاص طور پہ نوجوان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک بات طے کی کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ فیشن سمجھ لیا آج کل۔ تو میں تمام نوجوانوں کو، وہ نوجوانوں کو کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، کوئی شوق سے نہیں رکھتا ہے، کوئی مجبوراً تو ادھر سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن بہت لوگ شوق سے نہیں رکھتے کہ بھائی میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، میں نے تو روزہ رکھنا ضروری ہے بھائی، روزہ جسم کا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو تمام لوگ نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ آپ روزہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو یہ معاشرہ ہمارا تشکیل پا گیا ہے، اور معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں، تمام چیزیں آرٹیفیشل ہو گئی ہیں۔ ہم نماز پڑھنا، ٹوپی لگانا اور داڑیاں رکھ لینا، یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہے، لیکن کیا ہم لوگ تمام لوگ ان سب چیزوں سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر سے اسلام پیچھے جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کا نظام ختم ہو گیا۔ قرآن سالوں سال ہمارے الماری کے اوپر رکھ کے ڈسٹ اس کے اوپر چڑھتا رہتا ہے، لیکن ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے، آپ کے چینل یعنی رہنما ٹی وی کے توسط سے میں تمام لوگوں کو گزارش کروں گا کہ قرآن پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ تمام لوگوں کو قرآن کے اندر وہ تمام چیزیں دے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اس قرآن کی ہی برکت سے اور قرآن شریف میں تمام چیزیں، وہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، وہ تمام طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تو عمل کرنا شروع کر دیں گے اور ایک ایک چیز کے اوپر ہے، یعنی کسی بھی ایک چیز کو پکڑ لیں گے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ صوبائی اسمبلی کے جو ہمارا اجلاس شروع ہوتا ہے، اجلاس شروع ہونے سے پہلے ایک تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت شریف کا پروگرام ہے، نعت شریف ہوتی ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں ہم تمام ارکان اسمبلی کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا اجلاس چلتا ہے۔ تو اور یہ ایک اور اہم بات بتاتا ہوں کہ یہ جو نعت پڑھنے کا جو نظام صوبائی اسمبلی میں موجود ہے، یہ MQM نے ہی بل پاس کروایا تھا اپنے زمانے میں، تو یہ نعت کا پروگرام شروع ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، تنقید وغیرہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، تنقید یعنی اختلاف اور خلاف اور اختلاف کے بارے میں مجھے ایک روایت ہے یا حدیث ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن مجھے واقعہ یاد ہے، تو میں واقعہ پر کوٹ کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، دوسرے نے کہا انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، کیا معاملہ بتائیے ذرا آپ۔ تو دونوں نے سنا کہ ایک نے کہا کہ بھائی میں نے مسجد نبی کے باہر میں ایک لکڑی گاڑ دیا تھا تاکہ لوگ جو آئیں وہ مویشی باندھیں اور نماز پڑھ لیں۔ دوسرے صاحب نے بولا تم نے کیا کیا؟ بولا میں نے اس کو کھاڑ دیا کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی آیا اور ٹھوکر لگ کے گر جائے تو زخمی ہو جائے گا۔ تو اختلاف ہونا برکت ہے، لیکن خلاف ہونا جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے کچھ خلاف ہونے کی۔ خلاف ہونا بالکل صحیح ہے، بہت لوگوں کو میرے رائے سے اختلاف ہوگا، مجھ سے اختلاف ہوگا، میری پارٹی سے اختلاف ہوگا، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، خلاف یعنی کہ تمام چیزوں کو بھلا کر ہم دین اسلام کی خدمت پہ لگ جائیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہمیں اثار اور قربانی کا جذبہ فراہم کرتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو تمام سیاست سے بالاتر ہو کے اس کو گزاریں، عبادت کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور دوسرے لوگوں کی خدمت کریں، جو جس طرح زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، عطیات ہے، یہ تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ صداقت بھائی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنا ٹینیور آپ کا رہتا ہے اس میں آپ جو ہے عوام کی بھرپور خدمت کریں، اور اللہ کے جو مخلوق ہے خدمت خلق میں آپ بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اختتام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ملتے ہیں کل ایک نئے پروگرام اور ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا
रहनुमा रमज़ान है, हर तरह के मोमिनों का रहनुमा रमज़ान है। रहनुमा है रमज़ान, रहनुमा है रमज़ान। रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा है रमज़ान।